نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ہے اسم الہ سے اسم اللہ کیسے بنا۔ آئیے قرآن سنت کی روشنی میں جائزہ لیں۔ نمبر 1، اسم الہ پر الف لام معرب باللام لگانے سے بنا الالہ۔ نمبر 2، الہ کا الف حرف علت ہونے کی وجہ سے حذف یعنی ختم ہوا تو باقی رہا الہ۔ نمبر 3، لہو کا لام حرف شمسیہ ہونے کی وجہ سے مشدد ہوا۔ نمبر 4، پس الہ سے ہوا اللہ جو اسم معرفہ ہے اسم الہ کا۔ نمبر 5، عربی کا اصول ہے کہ اسم کا آخری حرف ساکن پڑھا جاتا ہے، لہذا اب اللہ سے ہوا اللہ۔ نمبر 6، پس اسم الہ ناکرہ ہوا جبکہ اسم اللہ معرفہ۔ الہ اور اللہ دونوں کے معنی ہوئے معبود جس کی عبادت کی جائے۔ نمبر 7، ترتیب اسم اللہ کا پہلا لام معرب باللام کا، دوسرا لام الہ کا اور تیسرا لام مشدد کا۔ نمبر 8، اسم اللہ کا پہلا لام حرف شمسی ہونے کے باعث نہیں پڑھا جائے گا، باقی دونوں لام پڑھے جائیں گے۔ نمبر 9، الہ خالق و مخلوق دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کی جمع آلہۃ ہے، جو قرآن مجید میں بتوں کے لیے یوں آیا ہے، قالوا بت پرست کہنے لگے، انت اے ابراہیم کیا آپ نے فعلتا کیا ھذا یہ سلوک بآلہتنا ہمارے بتوں کے ساتھ۔ نمبر 10، اسم اللہ صرف خالق ہی کے لیے استعمال ہوا ہے جس کی کوئی جمع نہ ہے، مثلا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محبوب آپ ان بت پرستوں سے اگر پوچھیں، من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها، کہ کون ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور مردہ زمین کو اس پانی سے پھر زندگی دیتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بت پرست کہیں گے وہ اللہ ہی ہے۔ ثابت ہوا اسم الہ ناکرہ ہے، پھر اسی الہ سے اسم اللہ بنا جو معرفہ ہے۔ اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔